بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد بٹ۔ بہت سارے موضوعات پہ پہلے میں نے آپ کو اپنی اسائنمنٹ دکھائی، لیکن آج ایک ایسی اسائنمنٹ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج ہے۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر نصیر احمد کالو، جو مختلف اوقات میں مختلف شہروں میں ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں سی اوز بھی رہ چکے ہیں اور میڈیکل سپرنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور یہ سارے اپنے فرائض انجام دینے کے بعد آج کل ڈاکٹر صاحب نے عوام کی خدمت کے لیے اپنے والدین کے نام سے ایک ادارہ کھولا ہوا ہے، جہاں کے ہر ایک قسم کے مریضوں کو علاج کی سہولت باقی تمام اداروں سے سستی اور معیاری مہیا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ شخصیت ڈاکٹر نصیر احمد کالو، جو کہ مادری پتری طور پہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور مدینے والے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ وہ ہر اس بلندی کو پار کر گئے جو ہمارے معاشرے میں ضروری ہوتی ہے۔ اور آج ہم ان سے عوام کی فلاح کے لیے ہیپاٹائٹس سی اور بی کے بارے میں عوام کو بتائیں گے کہ اس کی کیا احتیاط ہے، اس کی کیا تدابیر ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں ناقص پانی ہونے کی وجہ سے ہیپاٹائٹس سی اور بی کے امراض جو ہیں وہ بہت زیادہ عوام میں پھیل رہے ہیں، جو کہ جن کا علاج ممکن ہے، بغیر دوائیوں کے احتیاط سے بھی علاج ممکن ہے۔ تو آج ہم ان سے بڑی کھل کے بات کریں گے اور اپنے ایک شعبے سے انصاف کرتے ہوئے وہ عوام تک یہ ایسی ہدایات پہنچائیں گے جن سے عوام کا فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب کب سے آپ نے یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے، یہ اس کے لیے کب سے آپ نے مطلب کہ یہ تگ و دو شروع کی، اور کس طرح آپ یہ ساری بلندیاں طے کر کے اس مقام تک پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات کر سکوں۔ آج کا ٹاپک دو آپ نے ہیپیٹائٹس لیا ہے، لیکن پہلے انٹروڈکٹری سوال آپ نے کر دیا ہے۔ تو میں بیسیکلی سانگلہ سے تعلق رکھتا ہوں، سانگلہ ہل میں ہی رہتا ہوں، اور سانگلہ ہل میں ہی میں نے 24 سال تک سروس کی ہے۔ اس کے بعد جب ڈسٹرکٹ لیول پہ میں چلا گیا گریڈ 19 اور 20 میں، تو پھر مجھے اپنے شہر سے باہر جانا پڑا۔ مجھے ویسے بھی شوق تھا کہ اپنے شہر میں نوکری کروں اور سروسز دوں۔ تو جب ریٹائر ہو گیا ہوں اس کے بعد پھر میں نے اپنے شہر کا رخ کیا، یہاں پہ آ گیا، اپنے لوگوں میں آ گیا، اپنے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، سروسز دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنے شہروں میں، تقریباً کتنے شہروں میں ایز اے سی او اپنے مطلب فرائض انجام دی ہیں، اور ایز اے میڈیکل سپرنٹ کتنے شہروں میں، کتنے ہاسپٹلز میں آپ نے یہ اپنے فرائض انجام دیے ہیں؟ میں 3 جگہ پہ سی او رہا ہوں، اور تقریباً 3 جگہوں پہ ایم ایس رہا ہوں، ایک جگہ پہ ڈی ایچ او رہا ہوں، ایک جگہ پہ ڈی سی رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، ڈی ایچ او اور ڈی سی سے آپ واپس ریٹائر ہوئے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ عوام میں آج کل ہیپاٹائٹس سی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہیپیٹائٹس تیزی سے پھیل رہا ہے، اس میں ہمارے کچھ اپنے لوگوں کی کوتاہیاں بھی ہیں، جس میں ڈاکٹر لوگ بھی شامل ہیں۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہیپیٹائٹس تقریباً 8 قسم کا ہے، اے بی سی ڈی ای۔ اس کے علاوہ ہے ڈرگ انڈیوسڈ ہیپیٹائٹس، ایک ہوتا ہے آٹو امیون ہیپیٹائٹس، ایک ہوتا ہے نیو نیٹرل ہیپیٹائٹس۔ اب یہ آٹو امیون جو ہے انسان کے اندرونی ایک ریئیکشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ نیو نیٹرل جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو یرکان ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیو نیٹرل ہیپیٹائٹس۔ یہ موسٹلی جو بچہ بورن ہوتا ہے نا، تو اکثر سنا ہے کہ اس کو یرکان ہوتا ہے، وہی ہے نیو نیٹرل، اس کو ہیپیٹائٹس یا نیو نیٹرل یرکان کہتے ہیں، نیو نیٹرل جانڈس کہتے ہیں۔ تو اس میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔
عام طور پہ یہ ڈرگ انڈیوسڈ وہ دوائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں وجہ کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ مثلا جس دوائی سے اس کو جانڈس بندے کو ہو رہا ہے، مریض کو ہو رہا ہے، اس دوائی سے بچے۔ دوسرے نمبر ہے امیون سسٹم اگر خرابی پیدا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے جانڈس ہو رہا ہے، تو اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ یعنی نظامی انہضام امیونٹی سسٹم ہے، امیون سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر جانڈس ہوتا ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ بچوں میں جو ہوتا ہے نیو نیٹل جانڈس جو ہوتا ہے، نہیں وہ بچے کا امیون سسٹم ہوتا ہے یا اس کی والدہ کا؟ نہیں، وہ بچے کے اندر جب بچہ آتا ہے نا دنیا میں، تو اس کے اندر کے ماحول باہر کے ماحول، پہلی آکسیجن دوسری آکسیجن، پہلا بلڈ دوسرا بلڈ، دونوں میں فرق ہونے کی وجہ سے جانڈس ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو ان کو کہتے ہیں نان انفیکٹو ہیپیٹائٹس۔ باقی آ جاتا ہے انفیکٹو ہیپیٹائٹس، یعنی جس میں جراثیم یا وائرس یا اس قسم کے کوئی معذرات آ جاتے ہیں۔ اب اس کی قسم ہے اے بی سی ڈی اور ای۔ اس میں اے ٹائپ جو ہیپیٹائٹس ہے عام طور پہ ہوتا ہے ناصاف یا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاف ستھری چیزیں نہ کھانے سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی ہیپیٹائٹس ہیں پانچوں کے پانچوں قسم، ان میں زیادہ تر سیکس ایکٹیویٹی کے ساتھ منسلک ہے۔ سیکچول ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑی اہم ہے اس میں ہیپیٹائٹس اے بی اور سی کو خصوصی طور پر پھیلانے کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اگر کپل میں خصوصاً اگر میل کو ہے تو فیمیل میں ہیپیٹائٹس ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ہم ایس ٹی ڈی بھی کہتے ہیں، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز۔ اس کا مطلب ہے اگر میاں کو ہے تو اس کو، اگر میاں بیوی کپل ہے، اگر میاں کو ہے تو اس کو بیوی کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے، اگر بیوی کو ہے تو اس کو میاں کے پاس گریز کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کی آسان بات یہ ہے، گریز کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن پرہیز کرنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرکورس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کو پروٹیکٹیو میئرز لیں، جیسے کنڈوم استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کنڈوم ہی سب سے بہترین میئر ہے۔ تو یہ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ جتنی بھی ڈیزیزز ہیں، جتنی بھی جنسی ملاپ کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ان میں سب سے بہترین جو ہے یہ کنڈوم۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پہ آ گیا کہ ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو کمپاؤنڈر ہیں کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ٹیکے سے ایک سرنج سے ایک کو لگایا، دوسرے کو لگایا، تیسرے کو لگایا۔ اگر ایک بھی ہیپیٹائٹس کا کیس اس میں ہے تو وہ دوسرے تیسرے کو ضرور اس میں کنوے کرے گا۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ افیکٹو جو ہے ہیپیٹائٹس کے لیے سب سے زیادہ عمل یہی ہے کہ جو ایک چھوٹے چھوٹے مطلب ڈسپینسر کوالیفائڈ ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈر ہوتے ہیں، تو وہ جب اپنے اوزار یا اپنے انسٹرومنٹس کو ایک مریض سے دوسری جگہ دوسرے مریض سے استعمال کرتے ہیں تو اس کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں نا؟ بہت زیادہ موقع ہیں، لیکن سرنجر کے معاملہ میں نا گورنمنٹ نے بہت اچھی پالیسی بنا دی ہے۔ وہ سنگل یوز سرنجز آ رہی ہیں، وہ ایک ہی دفعہ لگنی ہے، دوسری دفعہ اس میں لاک ہو جانا، اس کو کہتے ہیں لاکنگ سرنجز۔ تو وہ بہت اچھا ایک اسٹیپ ہے جس میں یہ کنٹامینیشن کو روکا جا سکتا ہے، اگر اس کو ایک نیتی سے روکا جائے تو۔ دوسرا نمبر پہ آ گیا کہ مریض کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ بالکل ڈاکٹر کو کہے کہ جی سنگل سرنج استعمال کرے گا۔ لیکن ہم تو ہر مریض کے لیے بالکل سنگل استعمال ہی کرتے ہیں، مریض کے لیے قطعاً دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ڈاکٹر یہ گھناؤنا جرم نہیں کر سکتا وہ ایک کی بیماری دوسرے تک پھیلائے۔ اچھا، جتنی بھی بیماریاں اسی طرح کے انداز سے ہسپتال کے اندر عام مریض جو کسی بیماری کے لیے گیا علاج کے لیے، یا کوئی عام مریض نہیں اٹینڈنٹ ہسپتال کے اندر گیا اور وہاں سے ایک نئی بیماری لے گیا، اس کو کہتے ہیں نوزوکونیا ڈیزیز، کہ وہ بیماری ایکچولی ہسپتال سے اس کو لگ گئی۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر مریض کو پہلے ایک مسئلہ نہیں تھا اور غلط سرنج استعمال ہوئی، غلط انسٹرومنٹ استعمال ہوا، غلط اکوپمنٹ استعمال ہوا، تو وہ ایک نئی بیماری لے کے وہاں سے جائے گا۔ اس لیے ڈاکٹرز کے لیے بہت ضروری ہے یہ کہ سرنج سنگل استعمال کریں۔ نمبر 2، کوئی بھی آپریشن یا اکوپمنٹ یا انسٹرومنٹ جب استعمال کرتے ہیں تو ان کو 100% اسٹرلائز پہلے کریں تاکہ وہ ایک کی بیماری دوسرے تک نہ جائے۔ تو کیا وہ جو انسٹرومنٹ ہے وہ ڈسپوزیبل نہیں آتے؟ انسٹرومنٹ ڈسپوزیبل نہیں ہوتے، عام طور پہ وہ میٹالک ہی ہوتے ہیں، میٹالک
کو ری یوز کرتے ہیں. ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے جو پبلک کو بہت اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے یہ ہے کہ عام طور پہ یہ ہمارے لڑکیاں بچیاں خصوصاً کانوں کو چھدواتی ہیں اور یہ چھدوانے والے یا کچھ لوگ ہیں جو اپنے بازوؤں کے اوپر وہ ٹیٹوئنگ کرواتے ہیں. وہ بالکل نہیں کروانا چاہیے. وہ گندے انسٹرومنٹ سے کرتے ہیں, وہ بھی بیماری کی وجہ بنتے ہیں. تیسری بڑی وجہ جو ہے یہ ہے گاؤں میں نائی ختنے جو کرنے بیٹھ جاتے ہیں یا نائی جو لوگوں کی شیونگ کرتے ہیں, ان میں سے بہت مسائل آ رہے ہیں کہ ہیپیٹائٹس خصوصاً اور باقی یہ جو ایڈس ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. باہر لوگوں کو اپنے انسٹرومنٹ حجامت کے لیے بال کٹوانے کے لیے اپنے علیحدہ رکھنا چاہیے اور انہی کے ساتھ وہ اپنے حجامت کو بنوائیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار دی انفارمیشن. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ملاقات میں آپ سے دوبارہ ہم رہنمائی لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو.